اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اجازت مانگ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو اندر بلا لوں؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ چنانچہ وہ اندر تشریف لائے، اندر حاضر ہوئے اور آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے شخص ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ پہلے آدمی ہیں جن سے میں اجازت لے کر آیا ہوں، آپ سے پہلے میں نے کسی سے آج تک اجازت نہیں لی، میں جس کے پاس جاتا ہوں سیدھا جاتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ آپ پہلے شخص ہیں جن سے مجھے اجازت لینے کو کہا گیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے پاس جاؤ، اجازت لے کے جانا، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ اور آپ پہلے شخص ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، آپ سے پہلے آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے میرے نبی کو میرا پیغام سناؤ، اگر میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا، رہنا چاہتے ہیں تو بے شک رہ لیں، میری طرف سے رہنے کی بھی اجازت ہے، میری طرف سے رہنے کی بھی اجازت ہے۔ تو آپ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور آنکھوں میں ان سے مشورہ کرنے لگے، جبریل کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ کو رہنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کو آپ سے ملنے کا بڑا شوق ہے، اللہ کو آپ سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کو مجھ سے ملنے کا شوق ہے تو مجھے بھی دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پیچھے میری امت کا کیا بنے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں کبھی ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو اب میں اگر آ جاؤں تو پھر کیا بنے گا؟ ابھی تو میری وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، میری وجہ سے رحمتیں برس رہی ہیں، میری وجہ سے امت کی بچت ہوئی ہے، امت کی حفاظت ہوئی ہے، اگر میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ امت تو اور بھی بہت ساری آنی ہے قیامت تک۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ کے ہاں سے پیغام لائے کہ اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے نبی آپ اطمینان سے تسلی سے ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے فرمایا الآن قرت عینی، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب میرا دل مطمئن ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسرائیل سے فرمایا اسرائیل تم میری بھی روح نکالو گے؟ کہا جی ہاں میں تو سبھی کی نکالتا ہوں۔ اللہ اس موقع پر سب سے آخری الفاظ جو آپ کی آخری وصیت جو آپ کی زبان سے نکل رہی تھی وہ یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور میری امت کے کمزوروں کا خیال کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، طاقت کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، مال کے نشے میں آ کے کمزوروں پہ زیادتیاں اور ظلم نہ شروع کر دینا، بلکہ کمزوروں کا خیال کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ الفاظ فرماتے ہوئے ہمارے نبی کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی،
آپ سے یہ الفاظ صحیح نکل بھی نہیں پا رہے تھے. آپ اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے ان الفاظ کو فرما رہے تھے, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت نماز نماز نماز. کمزوروں کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا, کمزوروں کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا, کمزوروں کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا, یہ آپ کی آخری وصیت تھی. اما عائشہ فرماتی ہیں پہلے جب کبھی آپ بیمار ہوتے تھے تو میں آپ کے جسم اطہر پہ ہاتھ پھیرتی تھی اور دعا پڑھتی تھی, اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اس دعا کو جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دے دیتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں آج کی تکلیف بھی بڑی شدید تھی تو میں نے اپنے ہاتھ کو آپ علیہ السلام کے جسم پہ پھیرنا چاہا اور آپ پہ یہ دعا پڑھنی چاہی. جو ہی میں نے یہ دعا پڑھنا چاہی, آپ پہ ہاتھ پھیرنا چاہا, تو آپ نے میرے ہاتھ کو جھٹک کے پیچھے کر دیا اور آپ نے فرمایا بل الرفیق الاعلی, اب میری صحت کی دعا مت کرو, اب میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اب میری صحت کی دعا مت کرو, اب میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ علیہ السلام کی اجازت پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح انور کو نکالنا شروع کیا. اما عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینے سے لگا ہوا تھا, پیٹھ مبارک میرے پیٹ سے لگ رہی تھی اور قریب ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا. جب روح مبارک نکلنا شروع ہوئی تو آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت غمرات لا الہ الا اللہ. موت بڑی سخت ہے, موت بڑی کڑوی ہے. اور پھر آپ پانی کے پیالے میں اپنی انگلیوں کو ڈبوتے تھے اور اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی اللہم ہون علی سکرات الموت, اے اللہ موت کی سختی کو مجھ پہ آسان فرما. یہ آپ بار بار کہہ رہے تھے اور اپنے ہونٹوں پر آپ پانی انگلیوں کو پانی میں گیلا کر کے ہونٹوں پہ پھیر رہے تھے. یہ کرتے 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 اما عائشہ کہتی ہیں آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا, الرفیق الاعلی الرفیق الاعلی الرفیق الاعلی, اے اللہ میری کوئی خواہش نہیں سوائے اس کے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, اے اللہ مجھے معاف کرنا, اے اللہ مجھے معاف کرنا. اندازہ لگائیے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا, سب کچھ لٹا دیا, کوئی کسر نہیں چھوڑی, لہو لہاں بھی ہوئے, پیٹ پہ پتھر بھی باندھے, فاقے بھی اٹھائے, ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھا اور بچوں کو بھی فاقے برداشت کروائے, اپنی اہل و عیال کو بھی فاقے برداشت کروائے, دندان بھی شہید ہوئے, جسم بھی لہو لہاں ہوا. وہ کون سی تکلیف ہے جو آپ نے برداشت نہ کی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں؟ لیکن آج کہہ رہے اللہم اغفر لی, اللہ معاف کرنا, میں نہیں کر سکا. اللہم اغفر لی ورحمنی, اے اللہ معاف بھی کرنا رحم بھی کرنا, معاف بھی کرنا رحم بھی کرنا. والحقنی بالرفیق الاعلی, اور بس اب مجھے اپنے پاس بلا لے. یہ آپ دعا کر رہے تھے. اور پھر کبھی کہتے تھے صرف الرفیق الاعلی, اور ہاتھ اٹھایا ہوا تھا اور نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی. الرفیق الاعلی, ہاتھ اٹھا ہوا ہے, الرفیق الاعلی. اما عائشہ کہتی ہیں یوں کہتے کہتے اچانک آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور آپ کی آنکھیں مبارک اوپر چلی گئیں اور آپ کی گردن مبارک ایک طرف ڈھلک گئی اور آپ کے منہ مبارک سے لعاب نکل کے میرے سینے پہ آ گرا, جس کی وجہ سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں کانپ گئی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے تھے. جب آپ کی یہ کیفیت تھی تو سب سے زیادہ قابل رحم کیفیت حضرت اماں فاطمہ کی تھی. جب آپ اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈبو رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے ان للموت غمرات ان للموت سکرات اللہم ہون علی سکرات الموت, اے اللہ موت
تو بڑی تکلیف دہ ہے، اے اللہ موت کی تکلیف کو میرے لیے آسان فرما۔ جب آپ یہ کہہ رہے تھے واہ کرب ابتا واہ کرب ابتا واہ کرب ابتا، ہائے میرے ابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہائے میرے ابا کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ لا کرب علی ابی کے باطل بعد اليوم، فاطمہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرا باپ کوئی تکلیف نہیں دیکھے گا، یہ آخری تکلیف ہے۔ آپ کا انتقال ہوا تو حضرت اما فاطمہ کہہ رہی تھیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، ہائے میرے بابا کے انتقال سے مجھ پہ وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں، اگر دنوں پہ ڈالی جاتی نا تو دن بھی رات بن جاتے، پہاڑوں پہ ڈالی جاتی تو پہاڑ دب جاتے۔ یہ کہتی تھیں اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب آدمی اپنے غم کو چیخ کر چلا کر نکالے گا نہیں نا تو بے ہوش ہو جائے گا۔ تو حضرت اما فاطمہ چیخنا چلانا نہیں کر رہی، چیختی چلاتی روتی، اپنے چہرے کو پیٹتی، بالوں کو نوچتی تو پھر تو غم ہلکا ہو جاتا، لیکن چونکہ ان ساری باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اما فاطمہ کو انتقال سے پہلے وصیت بھی فرمائی تھی اتق اللہ وصبری، اللہ سے ڈرنا، صبر کرنا، واویلا نہ کرنا، اس لیے اما فاطمہ سہتے سہتے برداشت نہ کر پاتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ جب یہ خبر باہر پہنچی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ خبر کتنی بڑی بجلی بن کر صحابہ پہ گری ہوگی۔